اب ہم صدر جلسہ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی صدارتی کلمات سے ہم تمام طلباء کو مستفید فرمائیں جو ہم تمام کے لیے مستقبل میں مشعل راہ ہوں۔ ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم اساتذہ کرام اور ہم سب کے مکرم اور نائب محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء و نگران اعلیٰ مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی ندوی، مولانا سلیم اللہ صاحب ندوی اور ہمارے عزیز مولانا کمال اختر ندوی صاحب اور عزیز طلباء، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے اور میں شکر گزار ہوں مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی ندوی کا کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع دیا۔ تقسیم انعامات کے پروگرام میں کچھ کہنا، گفتگو کرنا یا اظہار خیال کرنا بڑا ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ماحول یہ ہوتا ہے کہ جن کو انعام ملا وہ اس کی خوشی میں ہوتے ہیں، جن کو نہیں ملا وہ ان سے مٹھائی کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو کچھ کہنے یا سننے کا موقع نہیں ہوتا، نہ کسی کا دل لگتا ہے۔ لیکن بہرحال جلسے کی ایک رسم ہوتی ہے، اس رسم کو بھی نبھانا پڑتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں نے اسی طرح کے موقع پر یہ بات کہی تھی کہ جب یہ موقع ہوتا ہے تقسیم انعامات کا اور اس سے پہلے مرحلہ گزر چکا ہوتا ہے تقریر اور تحریر کا، تو طلباء کی 3 کیٹیگریز ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہے، ایک گروپ وہ ہوتا ہے جو لائق مبارکباد ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جس کو انعام دیا جاتا ہے یا جو انعام حاصل کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ لائق ستائش ہوتا ہے، کیونکہ اس نے حصہ لیا، ایک آدھ نمبر سے رہ گیا، انشاءاللہ اگلے سال اس انعام کا وہ بھی حقدار بن سکتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جس کو یہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے کہ وہ قابل افسوس ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ طالب علمی کے دور میں کسی بھی طالب علم کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس سے کیا کام لیا جائے گا اور کہاں کہاں اس کو کھڑا ہونا پڑے گا، کہاں کہاں اس کو خطاب کرنا پڑے گا یا کہاں کہاں اس کو قلم کا استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اس تعلیم کا تقاضا ہے کہ فراغت کے بعد آپ سماج میں جائیں، اپنے معاشرے میں جائیں۔ آپ لاکھ کوشش کریں کہ ایک مدرس بن کر زندگی گزار دیں گے، صرف اپنی دنیا درجے تک محدود رکھیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کے شہر کے لوگ، بستی کے لوگ، آپ کے رشتہ دار، آپ سے تعلق رکھنے والے، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ موقع تقریر کا ہوگا تو وہ آپ سے کہیں گے کہ آئیے ممبر پہ آئیے، آپ 8 سال ندوے میں گزار کر آئے ہیں، آپ نے علم دین حاصل کیا ہے، اب وہ دین ہم تک پہنچائیے، دین کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے، موجودہ جو حالات ہیں اس میں ہماری رہنمائی کیجیے، کچھ ہماری اصلاح
کی کوشش کیجیے، ہماری خامیوں کی نشاندہی کیجیے، اور ان خامیوں کو دور کرنے کا جو صحیح اور مناسب طریقہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے۔ تو اگر آپ نے یہ مشق تقریر کی نہیں کی تو آپ کو بہت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ آپ وہاں پر یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ میں نے الاسلام کے پروگراموں میں حصہ نہیں لیا تھا، میں نے تقریر کی مشق نہیں کی تھی۔ یہ عوام کی سمجھ میں آپ کا یہ عذر نہیں آئے گا۔ وہ عجیب نظروں سے آپ کو دیکھیں گے، وہ آپ پر تعجب کریں گے کہ 8 سال آپ پڑھ کر آئے، آپ 2 باتیں نہیں کہہ سکتے۔ لکھنے کا موقع آئے گا، پھر آپ بغلیں جھانکیں گے تو وہ کہیں گے صاحب آپ کو لکھنا نہیں آیا، کیا فائدہ آپ کا پڑھنے سے، کیا فائدہ 8 سال آپ کو ایک دینی ادارے میں گزارنے سے، کیا پڑھا، کیا سیکھا۔ تو وہاں پر جو شرمندگی ہوگی وہ بڑی واقعی آدمی کو پشیمان کرنے والی ہوگی، نادم کرنے والی ہوگی، اور وہ وقت ہوگا کہ اب آپ اس کی تلافی بھی کرنا چاہیں تو وہ تلافی آسان نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں صرف ایک مدرس بن کے نہیں رہنا ہے، ہمیں صرف کسی حلقے میں بیٹھ کر پڑھانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں معاشرے میں جانا ہے، سماج میں جانا ہے، ہمیں ان کی باتوں کو سننا ہے، ان کے مسائل کو سمجھنا ہے، ہمیں ان کی رہنمائی کرنا ہے، ہمیں اسلام کی دعوت دینا ہے، ہمیں تبلیغ کرنا ہے، ہمیں ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہے، ان کے دلوں میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان شکوک و شبہات کو دور کرنا ہے۔ اور یہ سب کام آپ اسی وقت کر سکیں گے جب آپ بول سکتے ہوں گے اور آپ لکھ سکتے ہوں گے اور خوبصورت انداز سے اپنی بات کہہ سکتے ہوں گے، دوسروں کے دلوں پر اپنی گفتگو سے اثر ڈال سکتے ہوں گے، تب آپ یہ سارے کام کر پائیں گے۔ تو جو حضرات اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں وہ بعد میں کہیں پر بھی شرمسار نہیں ہوتے ہیں، اور جو اس موقع پر اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ کم کرتے ہیں، جلسوں میں شریک بھی نہیں ہوتے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، اگر آپ تقریر نہیں بھی کر رہے ہیں، جھجک ہے، لیکن آپ تقریر غور سے سن رہے ہیں تو آپ خود بخود مقرر بن جائیں گے۔ جس طرح ایک آدمی کتاب پڑھتا ہے، مسلسل پڑھتا ہے، کسی ایک شخص کی پڑھتا ہے تو لاشعوری طور پر اس کا وہی اسلوب بن جاتا ہے، وہ کوشش کرے نہ کرے اسی انداز سے لکھنے لگتا ہے، وہی فکر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہی اسلوب اس کا بن جاتا ہے، وہی تحریر کی شگفتگی اس کے اندر آ جاتی ہے، وہی دل آویزی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ تقریر نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اور ان پر توجہ کرتے ہیں، تو دھیرے دھیرے 10-20 تقریریں سننے کے بعد آپ مقرر اچھے خاصے بن جائیں گے۔ جس طرح کوئی شخص کسی ایک قاری کی قرأت سنتا رہے کچھ دن کے بعد وہ اسی لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے گا۔ آپ چاہے کسی بھی قاری کو لے لیں، قاری عبد الباسط کو لے لیں، خلیل حسری کو لے لیں، صدیق منشابی کو لے لیں، کسی کو بھی لے لیں، سدیس صاحب کو لے لیں، شریم صاحب کو لے لیں، اگر آپ مسلسل ان کی قرأت سن رہے ہیں، دھیرے دھیرے وہی لہجہ آپ کا بن جائے گا، اسی طرح مخارج کی ادائیگی ہونے لگے گی، اسی طرح حروف صحیح نکلنے لگیں گے، صحیح تلفظ آپ کا ہو جائے گا صرف سن کر۔ تو اگر قرآن کریم کی تلاوت سن کر آپ اچھے بھلے قاری بن سکتے ہیں تو اسی طرح اچھے مقررین کی تقریریں سن کر آپ ایک اچھے مقرر بھی بن سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ غور سے سنیں، پابندی کے ساتھ سنیں اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں۔ تو صرف ایک کمی رہ جائے گی اور وہ کمی ہوگی جھجک کی۔ وہ 2-4 بار جب آپ اسٹیج پر آ جائیں گے تو آپ کی وہ جھجک بھی دور ہو جائے گی، آپ ایک بڑے مقرر کے طور پر آپ کا ایک تعارف ہوگا اور آپ کی اپنی ایک پہچان ہوگی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہی 2 آیتوں کی روشنی میں کچھ بات ہو جائے، اور یہی 2 آیتیں اس میں جو مضمون ہے، اس میں جو پیغام ہے، اس میں جو ہدایت ہے، وہ اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ آنے والی زندگی ہماری بڑی کامیابی کے ساتھ گزرے گی، اور جس مقصد کے لیے ہم نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے وہ مقصد پورا کرنے کے لائق ہم بن سکتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر طلبہ کو جب خطاب کرتے تھے تو سورہ یوسف کی اس آیت کو موضوع بناتے تھے، اور سورہ یوسف آپ نے سینکڑوں بار پڑھی ہوگی،
یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا، وہ واقعہ قرآن کریم میں کچھ اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ایک ایسا واقعہ کہ اس واقعے کو اگر ہم بیان کریں تو کہیں نہ کہیں سے کہنا چاہیے کہ کچھ باتیں شہوت کی پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ایک واقعہ جو یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان کی جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، قرآن کریم اس طرح اس کو بیان کرتا ہے کہ ذہن کے کسی حصے میں بھی شہوت کا خیال نہیں آتا، کوئی غلط بات، غلط چیز ہمارے دماغ میں نہیں آتی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ وہی واقعہ اگر دوسرے انداز سے بیان کر دیا جائے تو شاید دوسرا اثر پڑے گا، دوسری کیفیت ہماری پیدا ہوگی، لیکن سورہ یوسف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری دوسری کیفیت ہوتی ہے، دوسرا انداز ہوتا ہے، ایک ایسا پیغام ملتا ہے کہ خود ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے میں بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی آپ قربانیاں دیکھیے، ان کا تقوی دیکھیے، خدا کا ڈر دیکھیے کہ کہاں سے وہ چلتے ہیں، کن کن حالات سے ان کو گزارا جاتا ہے۔ پھر جب وہ محل پہنچتے ہیں اور وہاں جو صورتحال پیش آتی ہے تو یہی خدا کا ڈر ہے جو ان سے کہلواتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ اے میرے پروردگار جیل میں جانا مجھے عزیز، جیل میں جانا مجھے محبوب، اس بات سے جس بات کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہر آزمائش میں پورے اترے، ہر امتحان میں کھرے اترے، اور ان کو اپنی ذات پر پورا بھروسہ ہوگا، پورا اعتماد ہوگا، پورا یقین ہوگا کہ ان کے قدم ڈگمگا نہیں سکتے، ان کے ذہن میں کوئی برا خیال آ نہیں سکتا، لیکن انہوں نے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا، اپنی ذات پر اعتماد نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے میرے پروردگار اگر تو نے مجھے ان کے مکر و فریب سے نہیں بچایا، محفوظ نہیں رکھا، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میرا قدم غلط راستے پر پڑ جائے گا۔ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ وہ بھروسہ کر سکتے تھے، اس مقام پر وہ فائز تھے، ان کے اندر واقعی وہ ایمانی طاقت تھی کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ایسی جیسی سینکڑوں عورتیں اگر مجھے نہیں بہکا سکتی ہیں، میرے قدم نہیں ڈگمگا سکتی ہیں، میرے ذہن میں کوئی برا خیال ان کو دیکھ کر نہیں آ سکتا، یہ بات انہوں نے نہیں کہی۔ انہوں نے کہا میرا پاؤں پھسل سکتا ہے، میرا قدم غلط راستے پر پڑ سکتا ہے، یہ ایسی آزمائش ہے، ایسی ابتلا ہے، ایسا امتحان اور ایسا مرحلہ ہے، صرف تیری ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے۔ تو آپ کبھی بھی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد چاہے جتنا مطالعہ ہو، چاہے جتنا علم ہو، چاہے جتنا تقویٰ آپ کے اندر ہو، چاہے آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہو، چاہے آپ کو اپنی ذات پر جتنا بھروسہ ہو، یہ خیال ہمیشہ رہے کہ آپ کے علم کی کوئی حقیقت نہیں، آپ کے تقوی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو اور اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو آپ ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 50 بار غلطیاں کریں گے، 50 بار دھوکہ کھائیں گے، 50 بار گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ تو ایک تو یہ پیغام، کبھی اپنے علم پر ناز نہ کیجئے، اپنی دینداری پر ناز نہ کیجئے گا، اپنے تقوی اور پرہیزگاری پر کبھی گھمنڈ نہ کیجئے گا، کبھی اترائیے گا نہیں۔ دوسری بات کہ جب آپ تقوی کی زندگی گزاریں گے، ہر وقت اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو خدا کو ناراض کرنے والا ہو، جس سے آپ کا خدا آپ سے روٹھ جائے، جس سے آپ کا خدا آپ سے دور ہو جائے۔ کیونکہ واقعی اگر محبت ہوتی ہے، سچی محبت ہوتی ہے، فدائیت تک کی محبت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی جان مال سب کچھ اس محبت کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو پھر اس بات کا وہ پورا خیال رکھتا ہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو کہ اس کا محبوب اس سے دور ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ ہو کہ اس کا محبوب اس سے ناراض ہو جائے، اس سے رشتہ اپنا توڑ لے۔ تو اگر واقعی سچی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہر مرحلے یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ اب جب آپ کے دل میں یہ خیال رہے گا، کوئی کام آپ ایسا نہیں کریں گے کہ جو خدا کو ناراض کرنے والا ہو، تو پھر آپ کو قربانی کی ضرورت پڑے گی، بڑے ایثار کی ضرورت پڑے گی، بڑے صبر کی ضرورت پڑے گی، بڑے برداشت کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں پر رشوت بھی آپ کو دی جائے گی، یہاں سود لینا بھی آپ کے لیے آسان رہے گا، یا اور دسیوں گناہ ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو مادی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ کرنے کا دل چاہے گا لیکن آپ کو اپنے کو روکنا ہوگا۔ تو ایک طرف تقویٰ چاہیے،
دوسری طرف اس تقوی کو مطلب تقوی پر عمل کرنے کے لیے، تقوی کے ساتھ جینے کے لیے آپ کو صبر کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ تو یہ تقوی ہوا، صبر ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت میں کیا کہا گیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی تقوی کی زندگی گزارے گا، جو اللہ سے ڈر کر اپنا قدم بڑھائے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے کانوں سے سنے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زبان سے بولے گا، تو یجعل لہ مخرجا، یہ نہ سمجھے کہ وہ پریشانی میں پڑ جائے گا، وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس کو بھوکا رہنا پڑے گا، بغیر علاج کے رہنا پڑے گا، ننگا رہنا پڑے گا، بغیر گھر کے رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ رشوت نہیں لے سکتا، وہ سود نہیں لے سکتا، وہ حرام کمائی نہیں کر سکتا، وہ کسی کی جیب نہیں کاٹ سکتا، وہ کسی کو چونا نہیں لگا سکتا، وہ بینک میں ڈکیتی نہیں ڈال سکتا، وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، تو کیسے جیے گا، کیسے کھائے گا، کیسے پہنے گا؟ تو یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر وہ ایسی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالے گا، کامیابی کے راستے نکالے گا، ترقی کے راستے نکالے گا، خوشحالی کے راستے نکالے گا، کامیابی کے راستے نکالے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَيَرْزُقْهُ، کیونکہ آدمی تقوی کی جب تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو یہ ڈر لگا رہتا ہے، رزق کی تنگی کا ڈر لگا رہتا ہے، تو کیا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ آپ تقوی کے ساتھ جی کر تو دیکھیے، تقوی کے ساتھ زندگی گزار کے تو دیکھیے، ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آسمان سے برسے گا ہن کی طرح اور زمین سے ابلے گا پانی کی طرح، اس طرح آپ کو رزق ملے گا۔ اور اگر آپ بزرگان دین کی زندگی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے دولت مند جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، وہ کار کا دروازہ کھولے کھڑے رہتے ہیں کہ آپ آئیے بیٹھ جائیے، آپ کے بیٹھنے سے میری کار میں برکت آ جائے گی، میرے گھر میں تشریف لے آئیے، گھر میں رونق ہو جائے گی، گھر میں اجالا ہو جائے گا، گھر میں روشنی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ عزت ہوتی ہے اگر آدمی تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی ہوگی تو راستہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نکال دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تیسری چیز کہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کر کے چلیں گے تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، پھر آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے مدد چاہنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چار باتیں، تقوی نمبر 1، صبر نمبر 2، اور اس کے بعد توکل نمبر 3، یہ تین چیزیں اگر ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی محاذ پر ہم شکست سے دوچار نہیں ہوں گے، ہر جگہ ہم سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، باعزت ہوں گے، اور لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن کے دنیا میں رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.